اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تاریخ جو ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کی کیا ہے، جو وحی الہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بھیجا اور کیسے محفوظ کیا۔ قرآن کریم اصل میں اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمیشہ سے یعنی ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البروج میں، یہ 30ویں پارے میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ بلکہ یہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نازل ہونا 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا پر یعنی 7ویں آسمان پر، یہ جو بیت عزت، اس کا نام ہے بیت عزت، وہاں نازل کر دیا گیا۔ یہ بیت یعنی گھر عزت والا، یہ بالکل اس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں، اور یہ بالکل کعبۃ اللہ کے محاذات یعنی بالکل اوپر آسمانوں پر یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ یہ نازل ہونا بیت عزت میں لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ قرآن مجید کی نازل ہونے کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث کی مختلف کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعدد روایتیں نقل کی گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا پہلی دفعہ نازل ہونا اکٹھا وہ آسمانی دنیا پر یعنی دنیا والے دنیا کے قریب جو آسمان ہے 7واں، اس پر ہوا، اور دوسری دفعہ نازل ہونا وہ آہستہ آہستہ، جس کو کہتے ہیں تدریجن نازل ہونا، تدریج مانا آہستہ آہستہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت جو ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی شان کی بلندی کو ظاہر کرنا مقصد تھا، اور فرشتوں کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتارے جانے والی ہے۔ شیخ زرقانی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک اور شبے سے بالاتر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں ہے اور دوسرا بیت عزت میں۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسری مرتبہ آہستہ آہستہ جو نازل ہونا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ہوا ہے۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر بھی پیش آیا۔ لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی، اس بارے میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات کے مطابق رمضان کی 17، اور بعض کے مطابق 19، اور بعض کے مطابق 27ویں رات معلوم ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے نازل قرآن کی کون سی آیت ہوئی ہے؟ صحیح قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری ہیں وہ 30ویں پارے کی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا واقعہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔
यहाँ तक کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلے یہی بات کہی، اقرأ، یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے زور سے بھینچا، یعنی باہوں میں لے کر، کہ اتنے زور سے کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا، اقرأ، یعنی پڑھو۔ میں نے پھر یہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ اقرأ، کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری دفعہ پکڑا اور بھینچ کر، یعنی دبا، جپھی ڈال کر جیسے ہوتا ہے، زور سے پھر چھوڑ دیا۔ پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں کہ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس 3 سال کے زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ فترت، فا تا را تا، فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان میں دکھائی دیا، اور پھر اس نے سورۃ المدثر کی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ پھر اس میں جو کچھ کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی صورتوں میں جو عنوان ملتا ہے مکی ہے یا مدنی ہے، کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے، اس کا ہمیں جو ہے صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت، یعنی ہجرت کے ارادے سے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں۔ اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت والا جو سفر ہے وہ مدینہ پہنچنے کے بعد، اس سفر کے بعد، مدینہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، وہ مدنی ہے۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ شہر میں نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مدینہ شہر میں نازل ہوئی۔ یہ مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو مکہ شہر میں تو نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات مینا، عرفات یا معراج کے سفر کے دوران نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو آیتیں ہجرت کے سفر کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو مدینہ شہر میں تو نازل نہیں ہوئیں لیکن وہ ہیں مدنی۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر بھی پیش آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص مکہ شہر میں یا اس کے ارد گرد میں نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ سورۃ النساء کی 58 نمبر آیت ہے۔ یہ مدنی ہے حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔
फिर बाद सूरतें तो ऐसी हैं कि वो पूरी की पूरी मक्की हैं या पूरी की पूरी मदनी हैं। मसलन सूरतुल मुद्दस्सिर पूरी मक्की है, और सूरह आले इमरान ये पूरी मदनी है। लेकिन बाज़ मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि पूरी सूरत मक्की है, लेकिन उसमें एक या चंद आयात मदनी की आ गई हैं। और बाज़ मर्तबा इसके उलट भी हुआ है। मसलन सूरह आराफ जो है ये मक्की है, लेकिन इसमें एक आयत है, आयत नंबर 163, वस अलहुम अनिल क़रयतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर, यहाँ से लेकर 163 से लेकर व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम यानी 172 तक, ये आयात मदनी है। इसी तरह सूरतुल हज वो मदनी है, लेकिन उसमें 4 आयतें हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना से लेकर अज़ाबु यौमिन अक़ीम तक, यानी आयत नंबर 52 से लेकर 55 तक ये मक्की हैं। इससे ये भी वाज़ेह हो जाता है कि किसी सूरत का मक्की या मदनी होना आम तौर पर उसकी अक्सर आयतों के एतबार से होता है। और अक्सर ऐसा भी होता था कि जिस सूरत की इब्तदाई आयात हिजरत से पहले नाजिल हो गई हों उसे मक्की करार दे दिया गया, अगरचे बाद में उसकी बाद आयतें हिजरत के बाद नाजिल हुई हों। अब मक्की और मदनी जो सूरतें हैं इसके बारे में उलमाए तफसीर ने बाद इसकी ऐसी खसूसियात बयान फरमाई हैं जिनसे पहली नज़र में यह मालूम हो जाता है कि यह सूरत मक्की है या मदनी। इनमें से बाद खसूसियात जो हैं वो एक बुनियादी कायदे की हैसियत रखती हैं, और बाद जो हैं वो अक्सरियत की बिना पर कायदा बन जाती हैं। मसलन हर वो सूरत जिसमें लफज आता है कल्ला, कल्ला का माना होता है हरगिज नहीं, जिस सूरत में वो लफज कल्ला आया है वो मक्की है। ये लफज 15 सूरतों में 33 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और ये सारी आयतें कुरान करीम के आखिरी आधे हिस्से में है। नंबर 2, हर वो सूरत जिसमें हमारे हनफी मसलक के मुताबिक कोई सजदे की आयत आई है तो वो मक्की है, सजदे वाली आयत जिसमें आई है वो मक्की है। नंबर 3, सूरह बकरा के अलावा हर वो सूरत जिसमें हजरत आदम और इबलीस का वाक़या बयान किया गया है वो मक्की है। नंबर 4, हर वो सूरत जिसमें जिहाद की इजाज़त या उसके अहकामात बयान किए गए हैं वो मदनी है। नंबर 5, हर वो आयत जिसमें मुनाफिकों का जिक्र आया है वो मदनी है। और इसके अलावा जो आम तौर पर या अक्सरियत की बिना पर जो है वो खसूसियात हैं, उनमें कभी उसके उलट भी हो सकता है, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है। वो अलामात निशानियां ये हैं। नंबर 1, मक्की सूरतों में आम तौर पर या अय्युहन्नास के ए लोगो, इसके अल्फाज से अल्लाह ताला ने लोगों को खिताब फरमाया। और मदनी सूरत के जो हैं उसमें खिताब फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। एक सूरत, दूसरी सूरत मक्की आयतें और सूरतें आम तौर पर छोटी छोटी और मुख्तसर हैं, और मदनी आयात और सूरतें आम तौर पर लंबी और तफसीली हैं। नंबर 3, मक्की सूरतें ज़्यादातर तौहीद, रिसालत और आखरत को साबित करने, हशर नशर की मंजर कशी करने, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और तसल्ली की तलकीन और पिछली उम्मतों के वाक़यात पर मुश्तमिल हैं। इनमें अहकाम और कवानीन बहुत थोड़े बयान हुए हैं। इसके बरक्स मदनी सूरतों में ख़ानदानी तमद्दुनी कवानीन, जिहाद और क़िताल के अहकामात और हदूद व फ़राइज़ ज़्यादा बयान किए गए हैं। नंबर 4, मक्की सूरतों में ज़्यादातर मुकाबला बुत परस्तों से है,
اور مدنی صورتوں میں زیادہ مقابلہ اہل کتاب اور منافقین سے ہے۔ نمبر 5، مکی صورتوں کا اسلوب بیان یعنی بیان کا طرز جو ہے وہ زیادہ تر پرشکوہ ہے۔ اس میں تشبیہات، مثالیں وغیرہ زیادہ ہیں، اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز اور اسلوب یعنی بیان کرنے کے طریقے میں یہ فرق اصل میں حالات، ماحول اور مخاطبین کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا، اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستگی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی دلائل کے ساتھ تردید کرنا، اور قرآن کریم کا جو ہے وہ قرآن کریم کی شان کا موجز یعنی اس کی جو ہے شان و شوکت کا اظہار کرنا، اس بات پر زیادہ زور دیا گیا۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں کیونکہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لوگ جوق در جوق اسلام کے سائے میں آ رہے تھے، عملی سطح پر بت پرستی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا۔ اس لیے یہاں احکام اور قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی، اور اسی کے مناسب جو ہے وہ بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب پیچھے گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً یعنی ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت یا ایک آیت کا کوئی ایک حصہ لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی 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 آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل طور پر نازل ہوا وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 95۔ اس میں صرف 3 لفظ غیر اولی ضرر، صرف اتنا نازل ہوا، جو کہ ایک لمبی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کو ایک دفعہ یعنی اکٹھا نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا پھر یہ جواب ان الفاظ سے دیا تھا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ یہ سورۃ فرقان کی آیتیں ہیں۔ اور کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ پڑھا، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر آپ کے پاس حق لائیں گے، اور اس کی عمدہ تفسیر پیش کریں گے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کی جو حکمتیں بیان کی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور اس کو ضبط کرنا یہ دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ نمبر 2، اگر پورا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکمت بھرے جو حکیمانہ
تدریج یعنی آہستہ آہستہ اتارنا جو حکمت کے ساتھ تھا، اس کے یہ خلاف ہوتا جو کہ شریعت محمدی میں ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان تکلیفوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کا سبب بنتا تھا۔ نمبر 4، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ اس کے نازل ہونے کی وجہ نہیں بنا۔ دوسری دوسری قسم وہ آیات ہیں جن کا نازل ہونا کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا ہے، جیسے ان آیتوں کا جسے ان آیتوں کا ہم یہ پس منظر کہہ سکتے ہیں۔ یہ پس منظر مفسرین کے ہاں اس کو بولتے ہیں سبب نزول، یعنی نازل ہونے کا سبب، یا شان نزول اس کو کہتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یعنی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بلا شبہ ایک مومن باندی ایک مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ایک صحابی تھے، حضرت مرسد بن ابی مرسد۔ یہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا عناق۔ عناق نامی ایک عورت سے ان کے تعلقات تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرسد کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اناق وہ عورت جو ہے اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، تو حضرت مرشد نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرشد نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کی وجہ سے اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ جو ہے، اس واقعے کو اس آیت کا شان نزول یا سبب نزول کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ اب اس میں قراتیں مختلف ہیں، یہ مختلف جیسے ہم زبانیں ہیں، پنجاب میں ہماری زبانیں ایک پنجابی کہلاتی ہے، لیکن اس میں بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں، سریکی ہے، فلانا ہے، لاہور والوں کی علیحدہ ہے، فیصل آباد میں کچھ الفاظ مختلف ہوتے ہیں، معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے قرآن کریم مختلف 10 تقریباً مشہور جو ہیں ان کو قراءت اشرا بھی کہتے ہیں، یعنی 10 قراتیں، تو وہ مختلف 10 زبانوں میں نازل ہوا ہے۔ اس میں کسی لفظ کا زبر زیر کا فرق آ گیا، کسی میں کوئی الفاظ کا فرق آ گیا، تو وہ مختلف ہیں۔ ویسے ہی آپ قراءت اشرا اس کو سمجھ لیں کہ 10
قرات 10 مختلف زبانوں میں، لیکن وہ جس میں بھی پڑھا جائے وہ قرآن صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اجنبی چیز پیش مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ اس قرات سے واقف نہیں ہیں تو اس قرات میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ جو روایت یا قرات علاقے میں مشہور ہو اسی میں تلاوت کرنی چاہیے، جیسے ہمارے ہم اکثر جو ہے وہ روایت حفص ہے جو ہمارے پاکستان میں چلتی ہے، یا سعودیہ میں بھی ہر جگہ زیادہ تر وہ چلتی ہے روایت حفص۔ امام حفص رحمہ اللہ کی روایت ہے، اور وہ شاگرد ہیں قاری عاصم کوفی کے، جو کوفہ جو مرکز تھا ان کا بہت مشہور ہے، تو ان کے شاگرد ہیں، تو زیادہ تر ان کی روایت چلتی ہے۔ بعضوں میں بعض افریقی ممالک ہیں وہاں حضرت امام نافع رحمہ اللہ کی روایت چلتی ہے، اور اسی طرح مختلف ہر جگہ جو ہے، لیکن کیونکہ وہاں وہی پڑھی جاتی ہے تو وہاں جا کے ہم اگر روایت حفظ تلاوت کریں گے تو وہ ان کو اجنبی لگے گا، اور وہ کہیں گے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، تو وہاں وہ یہ والی پڑھنے مناسب نہیں ہے، اور وہ والی قرات یہاں آ کر کو پڑھے گا تو یہاں کے لوگوں کو اجنبی سی محسوس ہوگی، وہ یہاں مناسب نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کی جو کل ہیں وہ 10 ہیں، اور بعض روایت کے مطابق 14 بھی ہیں یہ قراتیں ہیں جن میں قرآن پہ ہے ان کی، یعنی کہ مختلف علاقوں کی زبانوں کا لحاظ کر کے اس کو پڑھا یا اتارا گیا ہے، تو لیکن اس میں غلط کوئی بھی نہیں ہے، سب صحیح ہے، وہ وقت کے حساب سے یا علاقے کے حساب سے پڑھی جاتی ہیں۔